عصر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے جسے اگر کوئی شخص صرف 21 بار پڑھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے. اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی سردار آیت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی سرداتا ہے. اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو وہاں سے رزق ملنے لگتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں اس عمل کے ذریعے، اس قرآنی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے ترقی پائی ہے. اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا اور جو وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی اور پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے آج اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے. پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں، معجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں اور انوار او تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے. اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کرے. خواتین ہو یا مرد حضرات، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے. خاص کر جو مالدار بننا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں. میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا. عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تاکید کی ہے. اور اس کے درمیان جو وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے. آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، بس وقت کا ہونا ضروری ہے. تو آپ اسے ظہر کے بعد نہیں، فجر کے بعد نہیں، بلکہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی کریں گے تو یہ ساری برکتیں جو میں بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں. مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے. اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی سانحال نہیں، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، غریبی کی وجہ سے، مالی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے. اب سب سے پہلی چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے. یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے. اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند چیزیں ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی. یہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا. یعنی کچھ شرائط ہوتی ہے، جیسے بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں. اگر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. یہ بات جس کے ذہن میں آ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو. تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو عطا کر دیا جائے گا. اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سور مبارکہ جو بالکل سادی اور آسان ہے، اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے. سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ، اور
कुरान करीम की जो सरदार आयत है उसे जहां भी पढ़ने का कहूं वहीं पढ़ना है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं करना, क्योंकि अल्लाह वालों का बताया हुआ तरीका एक खास तरतीब है। देखिए, कुछ आमाल देखने में मुख्तसर और सादे होते हैं लेकिन ताकत के एतबार से बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। कुछ दिन बाकी दिनों की तरह होते हैं और कुछ दिनों में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत, फजीलत और रहमत रखी है कि बंदा सोच नहीं सकता। ये वजीफा देखने में मुख्तसर है लेकिन ताकत बहुत बड़ी है। बंदे की बैठे बिठाए हाजतें पूरी होती हैं, मालदार, अमीर, गरीबी, तंगदस्ती, तमाम मामलात हल हो जाते हैं। हजरत अबू बकर बिन अम्मार बिन रुबई ने अपने वालिद से रिवायत बयान की कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स हरगिज आग में दाखिल नहीं होगा जो सूरज निकलने और गुरूब होने से पहले की नमाजें पढ़ता है, यानी फज्र और असर। और बसरा के एक आदमी ने शहादत दी कि मैंने भी ये रिवायत सुनी। हकीम उल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान ने इस हदीस के इस हिस्से पर फरमाया कि जब बंदा कब्र में जाएगा तो उसे असर का वक्त ही दिखाई देगा, इसलिए असर के वक्त खुसूसन इस नमाज की हिफाजत करो और इसी दरमियानी वक्त में ये खास अमल करना है। जो लोग परेशान हैं कि मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन कमाई में बरकत नहीं, तो बरकत और कसरत दोनों इस जरिए आएंगी। दुरूद पाक आप कोई भी पढ़ सकते हैं, चाहे दुरूद ए इब्राहिमी हो या कोई और, बस तादाद वही रखें जो बताई गई। फिर सूरतुल फातिहा को बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ें। मैं 40 बार रोज पढ़ता हूं, लेकिन आपको सिर्फ बताई गई तादाद के बराबर ही पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आमीन। और आमीन के 4 हरफ के बराबर अल्लाह ताला उस बंदे के लिए 4 फरिश्ते मुकर्रर कर देता है जो उसके लिए दुआ करते रहते हैं। तो जिसके लिए फरिश्ते दुआ करे वो कैसे नाकाम हो सकता है। और नबी ने फरमाया जिसकी असर छूट गई गोया उसका घर माल लुट गया। इसीलिए आज के बाद असर की नमाज को कज़्ज़ा न होने दे। ये अमल सिर्फ एक दिन करके देखे, दिल करेगा कि रोज करे, रोज बरकते हासिल करे। असल में असर के बाद रिज़्क़ बड़ा मिलता है, क्योंकि इस वक्त अल्लाह के नूरी मलाइका फरिश्ते जमीन पर इकट्ठे होते हैं। दिन वाले फरिश्ते वापस जाते हैं और रात वाले आ जाते हैं। उनकी आपस में मुलाकात होती है और उस वक्त अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल सबसे ज्यादा होता है। और जब बंदा उस वक्त रहमत वाली आयात पढ़ता है तो उस पर रहमतें मूसलाधार बारिश की तरह बरसने लगती हैं। इसीलिए जो शख्स इन नमाजों का ध्यान रखे वो जहन्नुम में नहीं जाएगा, और जो न पढ़े उसका सब कुछ बर्बाद हो जाता है। अक्सर देखा है लोग नमाज के करीब नहीं आते और बाकी सारे मामलात करते हैं, फिर बर्बादियां शुरू होती हैं। इसलिए अगर आप असर छोड़ने वाले हैं तो आज से तहैया करें, अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करके अमल शुरू करें कि नमाजों की पाबंदी, खुसूसन असर की पाबंदी करूंगा, इंशाअल्लाह कामयाबी मुकद्दर होगी। फातिहा को आमीन के साथ 3 बार पढ़े। ये वो सूरत है जो 2 बार नाजिल हुई, जिसे सूरत मत कहा जाता है। जब ये नाजिल हुई तो फरिश्तों ने अर्ज किया कि ये खास आपको अता हुई। तो खास चीज की बरकतें खास होती हैं। हजरत जरीर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हुजूर ने 14वीं रात के चांद की तरफ देखकर फरमाया कि तुम अपने रब को इसी तरह देखोगे बिना किसी मशक्कत के, बशर्ते तुमने फज्र और असर पढ़ने में कोताही ना की तो अल्लाह की ज़ियारत होगी। फिर हुजूर ने आयत तिलावत फरमाई और नमाज की वसीयत फरमाई, तो इस नमाज को अहमियत दें। इसके बाद सूरतुल इखलास शरीफ पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सभी सूरतें बिस्मिल्लाह के साथ पढ़े, क्योंकि जब बंदा वज़ैफ को उनकी शराइत और तरीके के मुताबिक पढ़ता है तो कामयाब होता है। फातिहा और इखलास पढ़ने से अल्लाह एक पूरा कुरान पढ़ने का सवाब देता है।
300 शहीदों के बराबर सवाब लिखा जाता है, रिज़्क बढ़ता है, मामलात हल होते हैं, परेशानियां खत्म होती हैं, दुख मुसीबत से निजात मिलती है। ये सारी बरकतें इस अमल से मिलेंगी। और ये महीना बड़ा खास है, मुहर्रम और रजब इज्जत वाले महीने हैं। जो बंदा इस अमल को करे उसकी इज्जत, रिज़्क और दौलत बढ़ती है, मसाइल हल होते हैं, दुआएं कबूल होने लगती हैं। क्योंकि अल्लाह इस अमल करने वाले को हर साल हज की तौफीक अता फरमाए, इतने पैसे दे कि वो हर साल हज को जाए। अल्लाह के खजाने वसी हैं, बंदे का गुमान वहां नहीं पहुंच सकता। फिर सूरतुल कौसर पढ़ें, इससे अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है, चाहे समंदर की झाग के बराबर भी हो। और ये सूरत दुश्मनों के लिए तीर, मौजिज़ात, शफात, मकाम, जन्नत की अता, सहाबा की जमात, दीन का गलबा, दुश्मनों पर फतुहात, सब कुछ इसके अंदर है। फिर एक आयत जो अपनी जगह पर निहायत अहमियत की हामिल है, और आपको याद होगा कि हमारी गुज़श्ता 2 नशस्तें इसी एक आयत के मुताले में तरक हुई। और यकीनन इस आयत मुबारका का ये हक, इसलिए कि न सिर्फ ये कि इस सूरह मुबारका का ये उमूद मरकजी मजमून है, बल्कि जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, डॉक्टर रफीउद्दीन मरहूम की एक रिवायत के मुताबिक इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक की आयत मुबारका यानी सूरह सफ की आयत नंबर 9 पूरे कुरान मजीद का उमूद, मरकज और महवर, जिसके गिर्द के पूरे कुरान मजीद के मज़ामीन घूम। अपनी ये नाचीज़ राय भी अर्ज कर चुका हूँ कि पूरे कुरान मजीद के लिए यह आयत मुबारका महवर है या नहीं, लेकिन सीरतुन नबी अला साहिब वस्सलाम के सही फहम के लिए यकीनन लाजमी कलीद, उसके लिए यकीनन उमूद की हैसियत रखती है। इस आयत मुबारका को समझेंगे तो सीरतुन नबी का फहम हासिल हो, इसलिए कि किसी भी अजीम शख्सियत के कारनामा हयात को एहसास करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उसका मकसद है, उसके सामने अपनी जिद्दोजहद और अपनी मसाइल के हदफ के तौर पर क्या है, उसी के हवाले से एहसास किया जाएगा कि किस दर्जे में कामयाबी। इस आयत मुबारका पर जैसा कि मैंने अर्ज किया, गुज़श्ता 2 नशस्तों का अक्सर और बेशतर हिस्सा अक्सर कर चुके हैं। मुझसे पिछली नशस्त में एक गलती हुई है और उसकी तरफ एक साहब ने हमारे शुरकाए दर्स में से उन्होंने तवज्जो दिलाई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ले युज़हिरहू जो मरकजी लफ्ज़ है इस उमूद वाली आयत का, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्लिही। ले युज़हिरहू का जब मैंने तज्जिया किया तो जो इब्तिदा में लाम आया है उसके लिए रवा रवी में मेरी ज़ुबान से लफ्ज़ निकल गया कि ये हर्फ जार लाम है, हर्फ जार, हुरूफ जार है। ये एक गलती है जो रवा रवी में हुई है। असल में ये या तो इसे लाम कै कहते हैं या लाम तालील कहते हैं। ले युज़हिरहू ताकि गालिब कर दे उसको, ताकि वो गालिब कर दे। लाम जार जो है, हर्फ जार के तौर पर लाम जब आता है तो अस्मा पर आता है, अकाल पर, इसलिए इस लाम के बाद महसूस माना जाता है या कै या अन। ले अन युज़हिरहू ताकि वो गालिब कर दे उसको, ले कै युज़हिरहू ताकि वो गालिब कर दे। तो ये जो हुरूफ है अन, लन, कै, इज़न, ये 4 हुरूफ को हैं जो फेले मुजारे पर दाखिल होते हैं और फिर उसको नस्ब देते हैं। ले युज़हिरहू ता पर ज़बर इसी वजह से, तो ये लाम तादली कहें या लाम कै। अलबत्ता एक बात पर अगर गौर करें कि जहां तक मफहूम का ताल्लुक है, इसमें वो हर्फ जार वाला लाम जो है उसका मफहूम मौजूद, इसलिए कि जब हर्फ जार के तौर पर लाम आता है तो उसके मानी होते हैं किसी शय के लिए, वास्ते, जैसे कि अक़ीमिस सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए, मेरी याद के वास्ते। तो ये किसी शय के वास्ते, किसी शय के लिए, ये दर हकीकत लाम जब हर्फ जार के तौर पर आता है तो उसका मफहूम, यहाँ वो मफहूम मौजूद। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू, वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को यानी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चीजें देकर, अल हुदा यानी कुरान हकीम और दीन हक़, इसलिए या इस वास्ते कि वो गालिब कर दे उसको पूरे के पूरे दीन पर। तो ये जो असल मफहूम है यहाँ मौजूद। बहरहाल जहां तक फनी एतबार से ये बात सही है कि ये हर्फ जार नहीं है बल्कि लाम तालील या लाम कै। अब हम आगे चल रहे हैं। इस सूरह मुबारका का जो चौथा हिस्सा है ये फिर 4 आयात पर, वो 4 आयात अभी मैंने तिलावत की है, आपको समाअत फरमाई। इन 4 आयात का मजमून है जिहाद के लिए पुरजोर दावत,
اور اس کا جو ربط ہے اس عمود کے ساتھ اس کو پہچانا، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم الہدیٰ دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کرتے اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین حق محنت سے ہوگا، مشقت سے ہوگا، جہاد سے ہوگا، قتال سے ہوگا، ایثار سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ نہ رکھتے نہیں۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب دو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ ہے اپنے رسول کو بھیجنے والا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ رسول کا مقصد قرار دیا گیا غلبہ دین حق، اور رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں، دعوے دار، اب ان کا فرض کہ وہ تن من دھن اس مقصد بعثت محمد علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کی تکمیل کے لیے لگا دے، کھپا دے۔ لہذا نہایت پرزور دعوت ہے جو ان 4 آیات میں سامنے آ رہی ہے۔ میں ذرا چاہوں گا کہ اس ربط کو ذرا اور گہرائی میں آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ آیت نمبر 9 پر ایک گفتگو ہم اس اعتبار سے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا بیان کر رہی ہے۔ یعنی ختم نبوت کا ایک تصور یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، حضور پر وہ آ کر ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہوئی۔ یہ تکمیل نبوت اور رسالت اصل میں بنائے فضیلت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ محض رسالت کا ختم ہو جاتا ہے، اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ فضیلت کی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی، نبوت کی تکمیل۔ اس تکمیل نبوت اور رسالت کے 5 مظاہر کی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں۔ میں چاہتا ہوں پھر گن لیں یاد۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کے واحد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت پوری نوع انسانی، اس کا تعلق ہے جو سائنسی اور تکنیکی ارتقا ہوا ہے نسل انسانی کے ارتقا کے دوران، کہ اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے اور ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع۔ اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائل ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہو۔ تو پہلا مقصد یہی ہے کہ آپ کی بعثت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ دوسرا کیسا؟ اگرچہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ صحف ابراہیم تھے یا صحف موسیٰ تھے، جتنی کتابیں آئیں وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب میں ہدایت تھی، ہدن۔ لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے قرآن، الہدیٰ، دی گائیڈنس، دی کمپلیٹ گائیڈنس، دی فائنل گائیڈنس۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تیسرا مقصد جو تمدنی ارتقا ہوا ہے نوع انسانی کا، اب نوع انسانی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے ایک نظام اجتماعی کرتا ہے۔ انفرادیت کا دائرہ سکڑتے سکڑتے بہت محدود ہو چکا ہے اور اجتماعیت کا تسلط جو ہے انسانی زندگی پر بہت گہرا ہو چکا، بہت وسیع ہو چکا۔ لہذا اب اصل جس جو کیا مطلوب ہے انسان کو درکار ہے وہ ایک نظام عدل اجتماعی۔ تو گویا کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تیسرا منتر ہے حضور پر تکمیل نبوت کے ساتھ۔ چوتھے اور پانچویں جو مظاہر ہیں تکمیل رسالت کے، ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے ساتھ۔ اتمام حجت بھی حضور کے ذریعے سے بدرجہ کمال و اتمام ہوا ہے۔ اتمام حجت کے بھی درجے، آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کر دیجئے، بہت عمدگی سے بیان کر دیجئے کہ بات اس کی سمجھ میں آ سکتی، یہ بھی ایک درجے میں اتمام حجت ہے۔ لیکن آپ اس شے کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیں، یہ ہے اصل میں پھر اتمام حجت۔ اب نقطۂ عروج کو، نقطۂ کمال کو، کہ صرف ذہنی صلاحیت کی درکار نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے، کم تر ذہنی صلاحیت کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے اس کی برکات، یہ ہے اس کی کیفیات۔ تو گویا کہ اب اس کے بعد اتمام حجت درجہ آ۔ تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر کہ دین حق کا ایک عملی نمونہ پہ۔ اگر یہ دین حق صرف نظری طور پر قرآن مجید ہی میں ہوتا یا حضور اس کی مزید تشریح بھی فرما دیتے اپنی احادیث شریفہ میں، تب بھی ایک طرح کا اتمام حجت تھا۔ لیکن جب تک کہ اس کا ایک ماڈل، اس کا ایک نمونہ نہ دکھا دیا جاتا،
बदरजा तमाम व कमाल इस्लाम हुज्जत नहीं। लिहाजा हुजूर ने लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, जान रसल मेहनत व मुशक्कत के नतीजे में वो निजाम कायम करके उसका एक अमली नमूना दिखा दिया। अब ये ता क़याम क़यामत नस्ल इंसानी पर हुज्जत। हर कुजा बीनी जहान रंगो मुँह आँख या खाक करो या दारू या नूर मुस्तफा उरा बहार या हुलूद अंदर फलाते। और इसी इस्लाम हुज्जत का दूसरा पहलू है वो उम्मत पर, कि आपने ये इजहार दीन हक का जो फरीज़ा है, दीन के गालिब कर देने का फरीज़ा, ये मौजूदों की मदद से करके नहीं दिखाया, बल्कि इंसानी मुशक्कत, जिद्दोजहद, मेहनत, ईसार, कुर्बानी, मसाइल झेल कर, तकलीफें बर्दाश्त करके, हर तरह की जो भी आजमाइशें हो सकती है उनसे खुद भी मदद से नफीस गुजर कर और अपने सहाबा को भी उनसे गुजार कर एब्सोल्युटली एट द लेवल ऑफ ह्यूमन एफर्ट एंड स्ट्रगल ये कारनामा करते थे। ये बहुत अहम पहलू है सीरत नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरना ये कि कदम कदम पर मतालबे आ रहे थे, मौजा नहीं आया, मौजा बस कुरान है, इसको समझना हो, ये मौजा है, मोहम्मद का असल मौजा ये कुरान। वरना आप सोचिए कि अगर बनी इस्राइल के लिए जबकि उनको शदीद भूख की कैफियत जो है उसने सताया तो मन्नो सलवा नाजिल हो गया, क्या हुजूर और आपके सहाबा का दर्जा उनसे कहीं बदल नहीं था कि ग़ज़वा तबूक के दौरान मन्नो सलवा नाजिल किया जाए? नहीं नाजिल। भूख और प्यास की मुशक्कत में थे, ह्यूमन लेवल पर एफर्ट का एक नमूना कायम किया है, ईसार, कुर्बानी, मुसीबतें झेल कर। दर हकीकत ये जो है आखिरी इत्माम हुज्जत ये उम्मत पर, जब भी इजहार दीन हक अला दीन कुल्लिही का फरीज़ा सरअंजाम देने के लिए उम्मत में से कोई ग्रोह खड़ा होगा तो उसके सामने हुज्जत मौजूद है। ये तमाम मुसीबतें, ये तमाम तकलीफें, ये तमाम आज़माइशें मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन, उन सबको झेलनी पड़ी, उन सब में से गुजरना पड़ा। ये है असल में आखिरी नुक्ता जिसका ताल्लुक है 3-4 आयात के साथ। अब पुकारा जा रहा है उसकी सोच के लिए, उस इतार और कुर्बानी के लिए, उस मेहनत और मुशक्कत के लिए, उस जान रसल जिद्दोजहद के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, ए ईमान वालो, ये जो इस्तिलाह है ए ईमान वालो, किताब का जो सीगा है, बारहा मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अगर से लफ्ज़ आता है यहाँ पर ईमान का, लेकिन मुराद यहाँ पर है तमाम मुसलमान, इनमें मुनाफिकीन भी शामिल है, तो भी मुद्दई है ईमान दर हकीकत उससे। ऐ ईमान वालों, कुरान मजीद में कहीं मुसलमानों को खिताब नहीं किया गया या अय्युहल्लज़ीना अस्लमू, कहीं मुनाफिकीन को खिताब नहीं किया गया या अय्युहल्लज़ीना नाफ़क़ू, लेकिन चूंकि अहले ईमान ही के ग्रोह में मोमिनीन सादिकीन भी थे, मुनाफिकीन भी थे, और एक बैन की कैफियत भी थी, इसका तज़किरा सूरह हुजरात में आ चुका है। क़ालतिल आराफ़ु आमन्ना क़ुल लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू, तुम ये नहीं कह सकते कि तुम मोमिन हो गए हो, बस सिर्फ ये कह सकते हो कि तुम मुसलमान हो गए। गोया कि ये 3 ग्रोह हो गए। वैसे तो ये कि इन तीनों के दरमियान बड़ा फर्क है। ईमान के नमालूम कितने मदारिज होंगे, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से लेकर और एक आम सहाबी के ईमान तक कितने दर्जात होंगे। फिर निफाक के भी कितने दर्जे होंगे, अब्दुल्लाह इब्न उबई के निफाक से लेकर कोई अदना दर्जे का मुनाफिक कितने दर्जे होंगे, बेशुमार। और बीच में ये 0 पॉइंट है कि ना ईमान ना निफाक बल्कि इस्लाम है, और इन सबको खिताब किया जाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो यहाँ पर असल में तर्जुमा करते हुए अल्फाज अगर हम इस्तेमाल करें, ए ईमान के दावेदारों, ए ईमान वालों नहीं, ए ईमान के दावेदारों, ए मुद्दईयान ईमान, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं, क्या मैं तुम्हें बताऊं एक ऐसी तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से निजात दे दे, छुटकारा। इसमें पहली बात तो ये समझिए कि ये बड़ा ही फिक्री उस्लूब है तालीम का, सवाल जवाब, सवाल किया जाए ताकि जो भी शागिर्द है, जो सामे है, जो भी जेरे तरबियत लोग हैं, पहले वो चौंक जाए, वो पूरी तरह मुतवज्जो हो जाए। ये उस्लूब कुरान मजीद में भी बहुत मरतबा आ रहा है और हदीस नबवी में बहुत कसरत, बल्कि हुजूर का अंदाज तो बहुत चौंकाने का होता था। जैसे वो हदीस जो है कि आपने सवाल किया अतदरूना मनिल मुफ्लिस, क्या तुम जानते हो मुफलिस कौन होता? आप हैरान हो गए, कौन सी बात ऐसी थी, मुझे तो कभी जानते मुफलिस कौन होता। बहरहाल अब किया, जब सवाल किया है हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किया, अल मुफलिस इंदना वल्ला दिरहम लहू वला दीनार, हुजूर हम तो उसी को मुफलिस समझते हैं जिसके पास दिरहम और दीनार नहीं, तो क्या करेंगे, और सोना चांदी नहीं, घर बाहर नहीं। मेरी उम्मत का मुफलिस वो है जो इबादत में तो बड़े गठड़ और बोझ लेकर आएगा क़यामत के दिन, लेकिन ये है कि हुकूकुल इबाद के अंदर उसने कोताही की होगी, किसी को गाली दे दी होगी, किसी पर कोई तोहमत तराश की होगी,
کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہوگا، یہ سب دعوے دار آ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں عبادتیں ان کو دے دی، پھر بھی حساب نہیں ختم ہوگا، مدعیان اب بھی ہوں گے، تو ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں درج کیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہوں تلے دب کر جہنم میں پہنچے گا۔ یہ مفلس وہی انداز یہاں سوال کیا تھا، اللہ سن لو، تم بتاؤں میں تم وہ تجارت جو تمہیں دسناک عذاب سے چھٹکارا دیتا، نجات طلب ہے۔ یہاں باب قال انجا ینجی ایجاب هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ علیم جو ہے علم کہتے ہیں تکلیف کو، رنج و علم اردو میں مقابل ہو، علیم فعیل کے وزن پر صفت مشبہ بن گیا، نہایت رنج دینے والا، نہایت تکلیف دے۔ فارسی میں اگر کہ علم ناک کا لفظ استعمال ہو جاتا ہے لیکن اصل میں دردناک لفظ ہے، فارسی کا ہوگا دردناک، علم ناک۔ اب دوسرا پوائنٹ سے نوٹ کیجئے کہ لفظ تجارت یہاں آیا ہے، اس قدر آسان کہیں لفظ، یہ بات میں نے بارہا کہی ہے، قرآن مجید ہے اپنے اصل میسج اور پیغام کو نہایت سادہ الفاظ میں، کوئی منطقی ایک نہیں، کوئی فلسفیانہ بھاری بھرکم اصطلاحات۔ اب تجارت ہر کوئی جانتا ہے تجارت کی، تجارت میں ظاہر بات ہے کچھ مال بھی لگتا ہے، کچھ کیا چاہیے، نہ کچھ سرمایہ چاہیے اور پھر محنت بھی لگے گی، محنت اور سرمایہ، یہ سب کچھ کس لیے؟ کسی منفعت کے حصول منفعت کے لیے، نفع کے حصول کے لیے کچھ پیسہ بھی لگانا اور مال اپنی جان بھی کپانا، محنت بھی کرنا، یہ چیز۔ تو یہاں پر وہ لفظ استعمال کیا ہے تجارت کا، تو جس کا مفہوم جو ہے وہ ہر سب کو مانا۔ تنجیکم من عذاب علیم پر زیادہ توجہ، سوال یہ نہیں ہے کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے جو تمہیں بہت اعلیٰ منصب دلاتا، بہت اونچے درجات تک پہنچاتا۔ اگر یہ سوال ہوتا تو اس کا امکان باقی تھا کہ اس سے کمتر پر بھی نجات تو ہو سکتی ہے۔ بھائی تمہیں وہ ہم دستے پر دیتے ہیں جس سے فرق ڈویژن آ جائے، چلیے تو گویا کہ ایک طالب علم یہ سمجھ سکتا ہے کہ مجھے نہ بھی مل سکے وہ تو پاس ہونے کا امکان تو نہیں، لیکن یہ کہ یہاں کہا جائے تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا۔ اگر کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ ہر جگہ پر لازمی طور پر درست نہیں ہوتا، لیکن اس مقام پر سمجھیے کہ مفہوم مخالف جو ہے وہ لازمی ہے، ضرور، ورنہ یہ کلام محمد۔ اگر تصور یہ ہو کہ اس کے بغیر بھی نجات ہے تو پھر یہ کلام محمد ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اس کلام کے اوپر اعتماد کی معلومہ نجات ممکن ہی یہی ہے جب تک کہ یہ طرز عمل، یہ تجارت اختیار نہ کرو۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں؟ عدل دلہ یدل، یہ کسی سے لفظ دلیل بنا، دلیل کہتے ہیں وہ کہ جو کسی چیز کی طرف آپ کی رہنمائی کرتے۔ اب دلیل جو ہے عقلی ہوتی ہے، دلیل راہ بھی کسی طریقے سے رہنمائی کرنا، بتا دینا، کوئی چیز جو ہے کسی کو سمجھا دے، یہ ہے دلہ یدل۔ تو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں بتاؤں تمہیں، کیا تمہیں سکھا دوں، کیا تمہیں بتا دوں، کیا تمہاری رہنمائی کر دوں اس تجارت کی طرف جو تمہیں دردناک عذاب سے چھٹکارا۔ یہ جو آخری ٹکڑا ہے اس آیہ مبارکہ کا، اب اس کا پس منظر کے ساتھ بڑا گہرا تھا، تنجیکم من عذاب علیم۔ میں نے ابھی عرض کیا اگر یہ نہیں کرو گے تو نجات پانا دردناک عذاب سے، اس کی امید موہوم۔ ذرا آپ پیچھے آئے، اگر یہ تجارت اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم بھی یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہوگے جنہوں نے حضرت موسیٰ کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا کہ جب ان سے کہا گیا کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو تو انہوں نے کوڑا جواب۔ اگر تم یہ راستہ اختیار نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کا وہ طرز عمل اختیار کرو گے جو انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ، گویا کہ انہی کے نقش قدم پر تم چل رہے ہوگے اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا۔ اس سے بھی پیچھے جائیے، جس کو میں نے کہا تھا کہ پہلی 4 آیات تمہیدی، اگر یہ راستہ جہاد کا اختیار نہیں کرتے ہو تو گویا کہ تمہارا معاملہ یہ ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، اس دفعہ جو ہے اس کے مستحق ہو جاؤ گے، یہ دفعہ تمہارے اوپر لاگو کہ تم کہتے کچھ ہو کر دعویٰ ہے اللہ پر ایمان کا اور اللہ کے رسول کی محبت اور عشق کا، لیکن یہ کہ یہ کام جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جس کے لیے پکارا جا رہا ہے اس کے لیے، یہ پورا پس منظر جو ہے در حقیقت نوٹ کر لیجیے کہ تنجیکم من عذاب علیم، عذاب علیم سے چھٹکارا پانا ہے تو یہ کام ضرور کرنا ہوگا۔ اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تم یہود کے نقش قدم پر چل رہے ہو، اگر یہ کام نہیں کرو گے تو گویا کہ تمہارے اوپر وہی دفعہ جو ہے وہ عائد ہو جائے گی
کہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور اللہ کے غضب اور بیزاری کو بھڑکانے والی ہے یہ بات۔ اگر تو دنیا کی زندگی میں گم ہو گئے، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ دنیا میں رہو، طالب دنیا نہ بنو، طالب عقبہ، طالب آخرہ۔ دنیا میں رہو، برتو، استعمال کرو، تمہارے لیے پیدا کیا گیا بھائی، برتو، متاع ہے، برتنے کی شے ہے، ہاں حلال اور حرام کی پابندیاں سامنے رکھو، باقی برتو۔ مطلوب یہ نہ ہو، مقصود یہ نہیں، مطلوب آخرہ ہو، انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ۔ منزل وہ رہے، مستحضر رہے، سامنے رہے کہ میں تو اجنبی ہوں، یہاں یہ میرا وطن نہیں ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، جیسے کسی پرندے کو کسی پنجرے میں بند کر دیا گیا ہو، اس طرح ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا گیا، اللہ کی مرضی ہے، اس نے بھیجا ہے۔ جب تک وہ چاہتا رہے گا یہاں، لیکن ہمارا دل یہاں نہیں لگے گا۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، طالب دنیا میں، تب تو یہ کوئی دھوکے کا سودا نہیں، وطن نہیں، بالکل نہیں۔ حضور نے خود فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں سے فلاں فلاں چیزیں بہت پسند ہیں، اور کس قدر ریئلسٹک ہیں۔ آپ نے عورتوں کے بارے میں فرمایا مجھے اس دنیا سے پسند ہے عورت، کوئی تصنع اور کوئی بھی تکلف اور کوئی خلاف فطرت بات نہیں کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے، مجھے خوشبو پسند ہے، عورت کی طرف بھی آپ کا رجحان تھا۔ قرآن مجید میں آتا ہے نبی اب کوئی اور نکاح آپ نہیں کریں گے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے ان کا حسن جو ہے وہ آپ کو اچھا لگے، اب اجازت نہیں ہے مزید، بس فل اسٹاپ، جتنے نکاح ہو چکے ہو چکے۔ تو یہ دنیا کو حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر سوار رہو، دنیا کو اپنے اوپر سوار نہ ہونے دو، بس بات صرف یہ ہے۔ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے۔ اسی لیے سورہ کہف کا ایک مرکزی مضمون ہے، پہلے رکوع میں بات آتی ہے اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے اس دنیا پر جو کچھ ہے، یہ اسکائی اسکریپرز بن گئے ہمارے زمانے میں، اور یہ شاندار بلڈنگز ہیں، اور یہ کچھ ہے، ہم نے زینت اور زیبائش اور آرائش بنا دیا ہے تاکہ آزمائیں، انہی کے حسن کے شکار ہو جاتے ہو اور ان کے پرستار بن کر رہ جاتے ہو۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے، پھر بھی اللہ ہی کے عاشق بنے رہو، اللہ ہی سے محبت کرو، تو کامیاب ہو گئے۔ دنیا کو برتو۔ اگر دنیا یہ عروس ہزار داماد جو ہے، اگر کہیں یہ محبوبہ بن گئی تو ختم۔ اچھا دیکھیے اس سورہ حدید میں اب یہ دنیا کی حقیقت کو اس طرح بیان کر کے دو نتیجے جو اس سے نکلتے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ بیان کر دیا۔ ایک نتیجہ جو میں بیان کر چکا، رحمانیت، ترک دنیا، اس کی نفی کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ۔ اصل مضمون یہ تھا جس کے لیے تمہید اتنی لمبی باندھی، ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، ان کی اولاد میں ہی نبوت اور کتاب رکھ دی، پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، انہیں انجیل دی، اور جو لوگ ان پر ایمان لائے ان کے دلوں میں رحمت اور رافت کے جذبات پیدا کرے، انسانی ہمدردی۔ حضرت عیسیٰ کا جو اپنا مزاج تھا، ظاہر بات ہے کہ آپ کے حواریین اور آپ پر ایمان لانے والوں میں اسی کا ایک عکس پیدا ہونا تھا، لہذا وہ ایک خاص کیفیت لیکن فرمایا ایک شے کو انہوں نے بدعت کے طور پر ایجاد کر دیا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی انہوں نے بدعت ایجاد کر دی، یہ انہوں نے کی ہے، ہم نے یہ ان پر فرض نہیں کی۔ یہ ہے وہ منفی نتیجہ، گریز، خانقاہوں میں جا کر بیٹھ جاؤ، موناسٹسزم، تجرد کی زندگی گزارو، نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب اور راہبائیں رہ رہی ہیں اور رہ رہے ہیں، اور اندر جو حرام کاری کے بازار چل رہے ہیں، اور تہخانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبروں کے قبرستان بنے۔ ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم پر کتابیں پڑھ لیجیے، خود انہوں نے اپنے سارے جو ہیں بخیے اجیڑ کر خود رکھ دیے۔ یہ رہبانیت کے اسلام کا راستہ نہیں ہے۔ احادیث کے حوالے سے میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں، میں بعد میں تھوڑا سا عرض کروں گا کہ ہمارے ہاں بھی یہ رسم کیوں آئی اور کیسے آئی۔ الحمدللہ اس درجے میں نہیں آئی جس درجے میں کہ کرسچینٹی میں آئی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، لیکن کسی درجے میں اگر آئی ہے تو کیوں آئی ہے یہ میں بعد میں عرض کروں گا۔ لیکن اس کا بل حیات الدنیا الا متاع الغرور کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ پہلا نتیجہ تھا گریز کا، پسپائی کا، فراق کا، معاشرے سے نکل بھاگنے کا، تاکہ معاشرے میں اشرار کھل کھیلے جو چاہے کریں۔ ایک راستہ یہ ہے، ترک دنیا کے معنی ہے ترک لذات دنیا، آسائشوں کو ترک کرنا، سختیاں جھیلنا، کس لیے؟ تاکہ دنیا سے ظلم کا خاتمہ، باطل کے کا تختہ الٹ دیا جائے، ظلم کا استیصال۔ ظاہر بات ہے ظالم آسانی سے ظلم نہیں چھوڑے گا، ایکسپلائٹر
وعظ و نصیحت سے اپنے ایکسپلائٹیشن سے باز نہیں آئے گا. شاذ ہوتے ہیں اس طبقے کے اندر بھی یقیناً کچھ سلیم الفطرت لوگ ہوتے ہیں، جیسے طبقہ اشرافیہ سے تھے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلیم الفطرت انسان تھے. وہ کوئی غلاموں کے طبقے سے تو نہیں تھے، کوئی فقراء کے مساکین کے طبقے میں سے نہیں تھے، اونچے طبقے میں سے تھے. عشرہ مبشرہ اکثر و بیشتر اس طبقے سے تھے. لیکن بائی اینڈ لارج وہ جو طبقہ ہوتا ہے، یا تو وہ اپنے جبر اور استبداد کا تخت جو ہے جما کر بیٹھا ہوا ہے لوگوں کی گردنوں کے اوپر، پولیٹیکل ریپریشن ہے یا اکنامک ایکسپلائٹیشن ہے، استحصال. محنت لوگ کریں، کھائیں گے ہم، عیش ہم کریں گے. محنت کسان کرے جا کے کھیت میں، ہم لے آئیں گے اپنا حصہ عیش کریں. یا کوئی سوشل ڈسکریمنیشن ہے، یہ اونچا ہے یہ نیچا ہے، یہ تو پیدا ہی ہوا ہے شودر، یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا، اور یہ پیدا ہوا برہمن، یہ تو اونچا ہے. اس تینوں قسم کے ظلم، اس کا خاتمہ کرنا، اس کے لیے جدوجہد کی ضرورت، جہاد کی ضرورت، قتال کی ضرورت ہے. اور جہاد و قتال آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ لذات دنیاوی سے کنارہ کشی نہ کریں، جب تک کہ اپنی بیلٹ کو ٹائٹ نہ کریں، جب تک کہ اپنی ضروریات زندگی کو کم نہ کریں. ضروریات زندگی کم کریں گے تو تفریغ الاوقات ہوگا، جو تبلیغی بھائیوں کی اصطلاح ہے بہت اہم ہے. اپنے وقت کو فارغ کر سکیں گے. اس وقت کو فارغ کریں گے تو پھر وہ جدوجہد، وہ محنت، وہ جہاد، اس کے لیے آپ کے پاس وقت ہوگا، اس کو آپ لگا سکیں. پھر اس میں جب سخت سے سخت منزلیں آئیں گی تو اس میں میدان میں مقابلہ بھی ہوگا، جان کی بازی بھی کھیلنی پڑے گی. اس میں قید و بند کا وقت بھی آ سکتا ہے. 3 برس تک اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پورے خاندان بنی ہاشم کے ساتھ بدترین اسیری سمجھ لیجئے شیب بنی ہاشم میں جو رہے، یہاں تو اسیروں کو آپ راشن تو دیتے، کھانا تو دیتے، وہاں تو اصل جو ہے وہ تو دونوں طرف سے گھاٹی کا منہ بند کر دیا گیا تھا. سیل تھی کہ کوئی شے جو ہے وہ جان نہ پائے. 3 برس، جس میں کہ وہ وقت بھی آیا ہے کہ سوکھے ہوئے چمڑے ابال ابال کر اس کا پانی جو ہے بلکتے ہوئے بچے، پھول جیسے بچے بنی ہاشم، ان کے حلق میں ٹپکایا گیا ہے. اور کچھ تھے لوگ، حکیم بن حزام جیسے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں ایمان بھی لے آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چونکہ وہ قریبی رشتہ دار تھے، وہ پہاڑ کو کراس کر کے چوٹی پر سے اتر کر کچھ کبھی کبھی کھانے پینے کی چیز پہنچا دیتے تھے. یہ سارے مراحل آئے. یہ جو ہے یہ مثبت ہے. ترک دنیا وہ نہیں. ترک دنیا سے مراد دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی آسائشوں سے، ان سے آدمی اپنے آپ کو پیچھے ہٹائے، ان کو چھوڑے، ان کو ترک کرے، تاکہ اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں صرف کر سکے. کس کام کے لیے؟ اب اس کے لیے دیکھیے آیت نمبر 25 ہے یہ سورہ حدید کی. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح چیزوں کے ساتھ. بینہ وہ شے جو خود ظاہر ہے. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. جب سورج طلوع ہو گیا وہ خود اپنے وجود پر دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور اضافی دلیل کی ضرورت نہیں کہ سورج موجود ہے، وہ تو ہے، سب کو نظر آ رہا ہے. تو بینات سے مراد معجزے بھی ہیں، اور وہ تعلیم جو ہے بنیادی دین کی کہ جو فطرت انسانی کی جانی پہچانی ہوئی ہے، دونوں پر اس کا اطلاق ہو جائے گا. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اتاری، میزان اتاری. یہ سب کچھ کس لیے کیا؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہوں. یہ ہے سول آبجیکٹو. یہ نہیں بس ہماری کتاب پڑھ لیا کرے، ختم قرآن ہو گیا، اللہ اللہ دعا مانگ لی، چھٹی. قائم کرو اس کو، وہ میزان عدل نصب کرو، ہر ایک کو وہی تل کر ملے جو اس کا حق ہے، اور ہر ایک سے وہ لیا جائے کہ جو اس کے ذمہ واجب ہے. اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں، شریعت اور دین اور نماز اور روزہ اور حج کوئی حیثیت. اچھی طرح سن لیجیے میری بات. قرآن مجید میں کہلوایا گیا حضور سے، قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اے نبی ان سے کہہ دیجیے، اے کتاب والو تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں، ہماری نگاہوں میں تمہارا کوئی مقام نہیں جب تک کہ تم قائم نہیں کرتے تورات کو اور انجیل کو، جو کچھ کے نازل کیا گیا تمہاری طرف، تمہارے رب کی طرف سے. قائم کرو، پھر آؤ ہم سے بات کرو، ہم سے دعا کرو، ورنہ دفع ہو. nothing doing, we don't care for you. لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. اب قانون خداوندی تو بدلتا نہیں ہے، نہ فرام پرسن ٹو پرسن، نہ فرام نیشن ٹو نیشن، نہ فرام امہ ٹو امہ، اٹل ہے. ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. سنت اللہ تو ایک ہے. اب اس آیت کو ذرا پڑھیے. قل یا اہل القرآن لستم علی شیء حتی تقیموا القرآن وما انزل الیکم من ربکم. کہہ دو اے محمد کہ اے قرآن والو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے ساتھ جب تک کہ تم قرآن کو قائم پڑھ لو اور اس کے قراءت کے مقابلے منعقد کرا لو اور سونے کے تاروں سے اسے لکھ لو اور اس کو جو چاہو کر لو. کوئی حیثیت نہیں. قائم کرو اس قرآن کو، اس کے نظام کو، اس کے قانون کو، جو حضرت ابوبکر نے فرمایا تھا. پہلا خطبہ جو دیا ہے آپ بیعت خلافت کے بعد، تم میں ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اس سے حق وصول نہ کرنا، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلانا. سورہ شورا میں حضور سے کہلوایا گیا، قل
وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ میں واعظ بن کر نہیں آیا، میں بدھ مت کے بھکشو بنانے کے لیے نہیں آیا تمہیں۔ ہاں انقلابی عمل میں ایک مرحلہ آتا ہے، بدھ مت کے بھکشو بننا پڑتا ہے کچھ عرصے کے لیے، تیاری کا مرحلہ، وہ میں ابھی بعد میں ذرا بیان کر لوں، لیکن مستقل نہیں ہے یہ بدھ مت کے بھکشو۔ یہ بدمعاش جس طرح چاہیں کھل کھیلے، ظالم جس طرح چاہیں لوگوں پر ظلم کرتے رہے، تشدد اور جبر کا جس طرح سے چاہے معاملہ کرے، استحصالی نظام جس طرح ہوتا ہے چلتا رہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں انسانوں کی عظیم اکثریت ڈھور ڈنگر بن جائے، صبح سے لے کے شام تک کمر توڑ دینے والی مشقت کے بعد بمشکل 2 وقت کی روٹی ملتی ہو، اس کا کبھی خیال سے اللہ کا آئے گا؟ کبھی اللہ سے لو لگا سکے گا؟ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، یہ فقر جو ہے یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا۔ عدل قائم کرو۔ تو دیکھیے یہ آیت انتہائی گمبھیر آیت ہے قرآن مجید کی سورہ حدید کی، جس طرح وہ آیت متاع الغرور والی جس شان کے ساتھ سورہ حدید میں آئی ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ Now prepare for the shock۔ میرے نزدیک میرے علم کی حد تک شاید دنیا کی کوئی انقلابی کتاب نہ ہو جس نے اس قدر عریاں طور پر کھل کر یہ کہا ہو کہ ظالموں کی سرکوبی کرو، کچلو ان کے ساتھ۔ وانزلنا الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا ہے۔ ایک وقت آتا ہے ظلم نہیں ختم ہوتا جب تک کہ لوہے کی طاقت ہاتھ میں نہ آئے۔ انزلنا الحدید، ہم نے صرف کتاب ہی نہیں اتاری ہے، لوہا بھی اتارا ہے۔ فیہ باس شدید، اس میں جنگ کی صلاحیت ہے۔ ومنافع للناس، لوگوں کے لیے کچھ اور منفعتیں بھی ہیں، کوئی توا پرات چمٹا یہ بھی بنا لو، ٹھیک ہے، لیکن اصلاً یہ اسلحہ کی۔ وانزلنا الحدید، اسی تو سورہ حدید کا نام حدید ہے۔ فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب، اللہ دیکھنا چاہتا ہے کون ہے اس کے وفادار بندے اس لوہے کی طاقت کو ہاتھ میں لے کر مدد کرتے ہیں اس کی اور اس کے رسولوں کی غیب میں ہونے کے باوجود۔ ان اللہ قوی عزیز، ویسے اللہ قوی ہے، عزیز ہے، آن واحد میں کفر کو ختم کر دے جب چاہے، آن واحد میں ظالموں کا ظلم جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن پھر تمہاری آزمائش کیسے ہوگی؟ کیسے معلوم ہوگا ہوز ہو، کس کا کیا مقام تھا، کس کے پاس کتنا یقین کا سرمایہ تھا، کس کے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کا کیا عالم تھا، کس نے ہمارے دین کے لیے کیسی کیسی قربانیاں جھیلی ہے۔ یہ ہے ترک دنیا جو موسٹ پروفاؤنڈ ہے، نتیجہ خیز ہے، خیر کو وجود میں لانے کے لیے ہے، لیکن اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، ایام جاہلیت میں کہا جاتا ہے ان کا جوڑا جو ہے شام سے تیار ہو کر آتا تھا، جیسے کبھی مشہور ہے کہ پنڈت نہرو کا بھی کپڑے سل کر آتے تھے پیرس سے، موتی لال نہرو کا بیٹا، اور موتی لال نہرو وہ تھا کہ وائس رائے کی پہلی کار آئی ہے ہندوستان میں تو دوسری کار موتی لال کی آئی ہے، اس کا بیٹا، اس کے کپڑے پیرس سے سل کر، مصعب بن عمیر کے کپڑے شام سے تیار ہو کر، اور وہ ہمیشہ عطر میں بسے ہوئے تھے، جہاں سے گزر گئے معلوم ہوا کہ پوری گلی جو ہے وہ مہک، معلوم ہو جائے کہ مصعب گزرا یہاں سے۔ ایمان لائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ فوت ہو چکا تھا، اس کی چھوڑی ہوئی دولت تھی، ماں تھی، لیکن وہ خاندان کا نظام، چچا تھا سربراہ، وہ بدترین کافر، اس نے پہلے سمجھایا ہوگا 100 طریقے آزما کر پھر آخری بار اس نے آزمایا کہ جس دولت کے اوپر تم عیش کر رہے ہو یہ تمہارے مشرک باپ کی دولت ہے، نکل جاؤ گھر سے۔ انہوں نے سمجھا تھا جیسے سورہ صافات میں آتا ہے فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ، انہوں نے حضرت ابراہیم کے بارے میں سمجھا تھا جب دیکھیں گے کہ آگ تیار ہو رہی ہے اور یہ اس میں مجھے ڈال دیں گے تو سب یہ نشہ حل ہو جائے گا، یہ توحید وحید سب ہوا ہو جائے گی، لیکن ہوا کیا؟ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب باما۔ اس نے تو یہ دھمکی دی تھی کہ دن میں تارے نظر آ جائیں گے مصعب کو، ناز و نام میں پلا ہوا انسان، اسے کہہ دیا جا نکل جاؤ گھر سے، اٹھ کر چلنے لگے، اس کا ٹیسٹ جو ہے اور اچھا یہ کپڑے بھی اسی مشرک باپ کے ہیں، اتارو مادر ذات برہنہ ہو کر گھر سے نکلے، مادر ذات پھر وہی ہے کہ جن کے نام قرائے فال بنا میں من دیوانہ زدن، بیعت عقبہ اولا ہوئی ہے، لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مقری دیجئے قرآن پڑھانے والا جو ہمیں قرآن پڑھائے، حضور نے فرمایا جاؤ مصعب، وہ مصعب وہاں جا کر مدینے میں المقری بن گئے، جا المقری، وہ آ رہا پڑھانے والا، اور 1 سال کی محنت دعوت اور تبلیغ اور قرآن کے پڑھانے کے نتیجے میں اگلے سال 75 افراد آ کر بھی ڈال دیا۔ یہ مصعب شہادت ہوئی ہے غزوہ بدر میں۔ ایک مرتبہ اس سے پہلے کا واقعہ بھی ہے کہ حضور مسجد میں تشریف فرما تھے، سامنے سے حضرت مصعب گزرے،
ایک پھٹا ہوا سا کمبل جسم کے گرد لپیٹا ہوا، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آج کجا کعب کجا، یہ دیوانہ جو ہے اللہ کا اور رسول کا اور دین کا کہاں سے کہاں پہنچا۔ غزوہ احد میں علم ان کے ہاتھ میں، جس ہاتھ میں علم ہے بار پڑا کٹ گیا، دوسرے سے پکڑا اس کو بھی کٹ گیا، پھر دونوں جتنے بچ گئے تھے حصے ان سے سنبھالا، پھر شہید ہو گئے۔ جسم پر صرف ایک چادر تھی، اوپر سے جسم ننگا تھا، صرف سطر کے لیے چادر۔ دفن کرنے لگے تو مسئلہ ہی پیش آ گیا کہ چونکہ شہید کے تو کفن جو ہے اس کا اپنا جو بھی لباس پہنا وہ شہادت، حضور سے کہا گیا کہ حضور موسم کی چادر تو اتنی چھوٹی ہے کہ سر ڈھانپتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں، پیر ڈھانپتے ہیں تو سر کھل جاتے ہیں۔ فرمایا سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پیروں پر ازخر گھاس، یہ